السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آداب. کئی کنیز آن لائن فٹافٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں عاصف حسن کوٹیشور آپ کی خدمت میں ہوں حاضر. تو چلیے کرتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر. ہندوستان میں کورونا انفیکشن کی وجہ سے حالات لگاتار بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملک میں ہر روز اوسطاً 20,000 کورونا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 24,248 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ 425 لوگوں کی اس وائرس سے جان چلی گئی ہے. ہندوستان اب روس کو پیچھے چھوڑ کر کورونا کے انفیکشن کے معاملے میں سر فہرست 3 ممالک میں پہنچ گیا ہے. ملک میں لگاتار بڑھ رہے کورونا معاملوں کو لے کر کانگریس لیڈر راہل گاندھی لگاتار حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. راہل گاندھی نے ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مستقبل میں جب ناکامی پر کوئی اسٹڈی یعنی تحقیق ہوگی تو ان باتوں کو بتایا جائے گا. راہل گاندھی اپنی ویڈیو کے کیپشن میں کووڈ-19، نوٹ بندی اور GST نفاذ کا تذکرہ کیا ہے. کورونا کی وبا پوری دنیا میں پریشان کن بنتی جا رہی ہے. بھارت اس وقت روس سے بھی آگے نکل چکا ہے اور پوری دنیا میں کورونا سے متاثرہ ممالک میں تیسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے. اتوار کو دنیا بھر میں انفیکشن کے 1,80,000 نئے معاملے سامنے آئے، جس کے بعد کل معاملے بڑھ کر اب 1,15,00,000 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,600 سے زیادہ لوگوں نے انفیکشن سے اپنی جان بھی گنوا دی اور کل اموات کی تعداد بڑھ کر 5,36,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اتوار کو امریکہ میں 44,000، برازیل میں 26,000 اور ہندوستان میں 24,000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں. وندے بھارت مشن کے تحت ایئر انڈیا کی جانب سے اس مہینے کی 11 تاریخ سے 19 تاریخ تک امریکہ اور ہندوستان کے درمیان 36 پروازیں چلائی جائیں گی. اس کے لیے ٹکٹس کی بکنگ کا آغاز آج رات 8 بجے سے ہوگا. ایئر انڈیا کی ویب سائٹ کے ذریعے ہی ٹکٹ بک کروانے کی سہولت فراہم رہے گی. وندے بھارت مشن کے چوتھے مرحلے کے تحت ایئر انڈیا کی جانب سے 170 پروازیں چلائی جا رہی ہیں. کانپور انکاؤنٹر پر اب سیاست تیز ہے. اس معاملے میں سماجوادی پارٹی نے یوگی حکومت پر نشانہ سادھا ہے. سپا کا الزام ہے کہ وکاس دوبے BJP لیڈروں کے گھر میں ہی چھپا ہے. پولیس BJP لیڈروں کے گھر کی تلاشی لے. سپا MLA سنیل سنگھ نے کہا کہ وکاس دوبے دہشت گرد ہے، اسے حکومت کا تحفظ حاصل ہے. حکومت وکاس دوبے کا کال ڈیٹیل ریکارڈ عوام میں عام کرے، سب کچھ صاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضلع کے ٹاپ مجرموں کی لسٹ میں وکاس دوبے کا نام ہی نہ ہو. ایسا صرف حکومت میں بیٹھے ان کے سرپرستوں کے اشاروں پر ہی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اصلی بادشاہ تو حکومت میں ہے جس کا تحفظ وکاس دوبے کو تھا. سنیل سنگھ ساجن نے کہا کہ وکاس دوبے BJP لیڈروں کے گھر میں ہی چھپا ہے، پولیس سبھی کی تلاشی لے. کورونا وبا کے پیش نظر سعودی حکومت نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس سال بیرونی ممالک سے کوئی بھی شخص حج کرنے نہیں آئے گا اور مقامی شہریوں کے علاوہ بیرونی ممالک کے صرف ان افراد کو حج کی سعادت نصیب ہوگی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں. اب سعودی عرب حکومت نے حج کے لیے باقاعدہ ضابطوں کا اعلان کر دیا ہے، جس میں حجاج کو حج کے دوران ماسک پہننا لازمی ہوگا اور ایک دوسرے سے سماجی دوری بنائے رکھنی ضروری ہوگی. حج اور عمرے میں طواف کے دوران ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے، لیکن اس سال حجر اسود کو چھونے پر بھی پابندی عائد رہے گی. عازمین کو طواف اور سعی کے دوران کم از کم آپس میں 1.5 میٹر کا فاصلہ بنائے رکھنا ہوگا. مینا، مزدلفہ اور عرفات کے لیے صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو انتظامیہ پرمٹ جاری کرے گی. منگلورو کے ایک نجی اسپتال میں زچگی کے لیے داخل ہونے والی خاتون کی کورونا جانچ رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد اسپتال نے اس کا علاج اور زچگی کرنے سے انکار کر دیا، مگر رکن اسمبلی UT قادر کی مداخلت کے بعد اسپتال انتظامیہ اس
خاتون کی زچگی اور علاج کے لیے راضی ہو گئی۔ جب یہ بات UT قادر کے علم لائی گئی تو انہوں نے اس اسپتال کے ذمہ داروں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ راضی نہیں ہوئے۔ پھر مختلف دوسرے اسپتالوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن کسی ایک نجی اسپتال نے بھی اس خاتون کو اپنے یہاں داخل کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ تب رکن اسمبلی UT قادر نے یہ معاملہ ڈپٹی کمشنر کے علم میں لایا۔ پھر اس کے بعد اسی اسپتال والے علاج پر راضی ہو گئے جہاں وہ خاتون پہلے سے داخل تھی۔ کورونا بحران کے درمیان کویت میں بسے ہندوستانیوں کے لیے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ وہاں لاکھوں ہندوستانی کی ملازمت خطرے میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کویت میں قومی اسمبلی کی قانونی کمیٹی نے بیرون ملکی ملازمین کی تعداد کم کرنے سے متعلق ایک بل کے ڈرافٹ کو منظوری دے دی ہے۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو کم از کم 7 لاکھ ہندوستانیوں کو خلیجی ملک کویت کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ FIM موٹو GP گرینڈ پری ورلڈ چیمپئن شپ کا 19 جولائی کو ڈسکوری کے پریمیم سپورٹس چینلز یورو سپورٹ HD اور یورو سپورٹ HD پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ موٹو GP کی واپسی کورونا کی وجہ سے وقفے کے بعد ہوگی۔ اس کا انکشاف کرتے ہوئے ڈسکوری ساؤتھ ایشیا کے سینئر نائب صدر وجے راجپوت نے کہا کہ موٹو GP کے لائیو ایکشن کی واپسی سے پورے ملک اور دنیا میں کھیلوں کی برادری کو ایک بہت ہی مضبوط اور مثبت پیغام ملتا ہے۔ بھٹکل میں کورونا کو لے کر گزشتہ 4-5 دنوں سے جس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، بالکل وہی ہوا۔ آج ایک ہی دن 45 کورونا کے معاملات سامنے آنے سے نہ صرف حکام کی نیندیں اڑ گئیں بلکہ عوام میں بھی خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ حیرت کی بات یہ رہی کہ آج جن لوگوں کے رپورٹس پازیٹیو آئے ہیں اس میں تعلقہ اسپتال کی اہم ڈاکٹر کا بھی نام شامل ہے، ساتھ ساتھ ایک دوسرے معروف ڈاکٹر سمیت ایک پرائیویٹ اسپتال کے 2 اسٹاف و ایک لیب اسٹاف وغیرہ بھی شامل ہیں۔ پڑوسی علاقہ منکی سے بڑی ہی دکھ بھری اور درد مندانہ خبر آ رہی ہے کہ بوٹلر نور الامین صاحب کے فرزند ارحان احمد 6 سالہ کا کچھ دیر پہلے گھر کے صحن میں نیچے گر کر انتقال ہوا ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق بچے کا کم عمری میں ہی دل کا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سینے میں مشین ڈالی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بچے کے گرتے ہی وہ مشین بند ہو گئی اور کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا۔ ٹیم کا کریز آن لائن اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان و جمیع اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ٹیم کا کریز آن لائن بھی رنج و الم میں ہے شامل۔